صحرائی گلاب، وہ طوائف، قونیہ فروری 1246۔ قہبہ خانے سے نکل آنے کے بعد میرے دن انتہائی تلخ اور قسم پرسی کے عالم میں گزرے۔ اپنی 40 سالہ زندگی میں ایسا برا تجربہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اوپر سے سردی ایک عذاب بنی ہوئی تھی۔ ٹھنڈک اس قدر زیادہ تھی کہ میں نے جگہ جگہ کتوں اور بلیوں کو دیکھا جو برف میں جم گئے تھے۔ میں نے 6 انسانوں کو بھی دیکھا جن کی حالت موت سے بھی بدتر تھی۔ سپہر کے وقت جبکہ ہر شخص خواب و خرگوش میں ڈوبا ہوا تھا، میں نے چند کپڑے اٹھائے، باقی تمام چیزیں وہیں چھوڑ دیں کیونکہ وہاں کی چیزیں وہیں اچھی لگتی ہیں، اور باہر نکل آئی۔ وہ سب کچھ قہبہ خانے کی کمائی تھی اور اب وہ چیزیں مجھے استعمال نہیں کرنی تھیں۔ جب میں نفس سیڑھیاں اتر آئی تو میں نے دیکھا کہ مگنولیا سردر دروازے پر کھڑی چیونگم چبا رہی ہے۔ یہ قہبہ خانے کی معمر ترین عورت تھی۔ اب میرے لیے 2 ہی صورتیں تھیں، یا تو میں واپس اپنے کمرے میں چلی جاؤں اور بھاگنے کا خیال دل سے نکال دوں، یا پھر حالات کا مقابلہ کروں۔ میں نے دوسرا راستہ منتخب کیا۔ ارے مگنولیا، کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ چند دن پہلے اس کے بستر میں آگ لگ گئی اور وہ خود بھی کافی جل گئی تھی۔ میں نے دوستانہ انداز میں ہنستے ہوئے پوچھا۔ مگنولیا کے چہرے پہ ایک چمک نمودار ہوئی، مگر جب اس نے میرے ہاتھ میں ایک بیگ دیکھا تو سمجھ گئی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ نائکا نے میرے کمرے سے نکلنے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، کجا کہ میں قہبہ خانے سے نکلنے کی کوشش کروں۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ مگنولیا نے خوف سے کانپتے ہوئے پوچھا۔ میں خاموش کھڑی رہی۔ اب یہ اس کی مرضی تھی کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ وہ شور مچا کر میرے منصوبے کو ناکام بنا سکتی تھی یا خاموشی سے مجھے جانے دیتی۔ مگنولیا نے حیرت سے مجھے دیکھا اور اپنے کمرے میں واپس جانے کا حکم دیا۔ یہ خبر سنتے ہی نائکا تمہاری تلاش میں گیدڑ جیسے سر والے کو فوراً دوڑوا دے گی، اور تمہارا کیا انجام ہوگا اس کا تصور کر لو۔ اسے آگے کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ایسی لڑکیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا چلا آیا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ قہبہ خانے کا ایک اصول یہ بھی تھا کہ ان کی کہانیوں کو کبھی دہرایا نہ جائے تاکہ قبروں میں ان کی روح کو تکلیف نہ پہنچے۔ چلو مان لیا کہ تم فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتی ہو، تو آگے تم نے کیا بندوبست کیا ہوا ہے؟ مگنولیا ایک ہی بات پہ اٹکی ہوئی تھی۔ وہاں بھی موت منہ پھاڑے کھڑی ہے۔ مگنولیا کی آنکھوں میں خوف اور دہشت سمائی ہوئی تھی، صرف نائکا کے عذاب کا خوف نہیں بلکہ مستقبل کا بھی۔ میں جو کچھ کرنے جا رہی تھی اس کا خواب مگنولیا کی آنکھوں میں بھی کروٹیں لے رہا تھا، مگر اس کی ہمت ہمیشہ جواب دے جاتی تھی۔ لیکن آج اس کی نگاہوں میں میرے لیے فخر اور ستائش کے جذبات موجود تھے۔ شاید میں اپنا ارادہ بدل دیتی، لیکن بھی شمس کی آواز نے مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ مجھے جانے دو مگنولیا، میں نے روتے ہوئے کہا۔ اب میں یہاں بالکل نہیں رک سکتی۔ بیبرس نے جس بری طرح مجھے مارا تھا اس کے تصور سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں اپنے اندر ایک عظیم تبدیلی محسوس کر رہی تھی، اور میرا تمام ڈر اور خوف اب زائل ہو چکا تھا۔ اب جو بھی ہو دیکھا جائے گا۔ میں نے ایک راستہ چن لیا ہے اور وہ راستہ مجھے خدا کی طرف لے جاتا ہے۔ اب آگے جو قسمت کو منظور۔ شمس تبریزی نے نصیحت کی تھی کہ اپنی تمام محبت کا رخ انسان اور خدمت کی طرف موڑ دو، تمہارا دل ہر قسم کے ڈر اور خوف سے پاک ہو جائے گا۔ میں اس کی راہ پر چل کر دیکھنا چاہتی تھی۔ حیرت انگیز بات تو یہ تھی کہ مگنولیا نے میرے جذبات کو سمجھ لیا۔ اس نے میری جانب پرشوق اور محبت میری نگاہوں سے خوب اچھی طرح دیکھا اور دھیرے دھیرے اندر کے اندھیرے میں گم ایلا، نارتھ ہیمپٹن، 19 جون 2008۔ عزیزم ایلا، تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ تمہیں میری کہانی پسند آ رہی ہے اور اب تم میرے بارے میں بہت کچھ سوچنے لگی ہو۔ میں نے اپنی یہ بھولی ہوئی داستان کسی کو بھی نہیں سنائی کہ لوگ ہنسیں گے۔ تم ہی وہ واحد ہستی ہو جس سے میں اس قسم کی باتیں کر رہا ہوں۔ میں نے 1977 کے بہار کا موسم مراکش میں صوفیوں کے ایک گروہ کے ساتھ گزارا۔ میرا کمرہ سفید رنگ کا بالکل سادہ اور معمولی سے تھا، اور دیگر ضروریات زندگی کی سہولتیں بھی میسر نہ تھیں۔ بس ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی اور ایک تیل کا چولہا، ایک امبرین تسبیح، کھڑکی پر ایک مٹی کے برتن بھی چند پھول رکھے ہوئے تھے جو کہ اب خشک ہو چکے تھے۔
اخروٹ کی لکڑی کا ایک ڈیسک جس کی درازوں میں رومی کی شاعری کی کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ ٹیلی فون، گھڑی اور ٹیلی ویژن کا کوئی تصور بھی نہ تھا، یہاں تک کہ بجلی بھی نہیں تھی۔ لیکن میں ان سب سے بے پرواہ تھا، کیونکہ کئی سال تک ایسی ہی زندگی گزار چکا تھا۔ ایک درویش کا محل ایسا ہی ہوتا ہے۔ پہلے دن شام کے وقت ماسٹر حمید میرے کمرے میں آیا اور کمرے میں گھوم پھر کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس نے مجھے اپنے لوگوں کے درمیان خوش آمدید کیا اور کہا کہ مکے کی سفر کی تیاری کر لو۔ یہ شرط بھی عائد کر دی کہ میں کوئی نشہ آور چیز اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی بچے کے ہاتھوں سے ٹافیاں چھین لی گئی ہوں۔ ان کو کیسے پتہ چلا کہ میں کوئی نشہ استعمال کرتا ہوں؟ یقیناً انہوں نے کسی وقت میرے سوٹ کیس کی تلاشی لی ہوگی۔ میں وہ جملہ کبھی نہیں فراموش کر سکوں گا جو ماسٹر حمید نے کہا، میرے بھائی گریگ، تمہارے سامان کی تلاشی لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تم شکر اور حلیے سے ہی عادی نشے باز نظر آتے ہو۔ اور اعلیٰ مزید دلچسپ بات تو یہ ہوئی کہ میں سمجھ رہا تھا کہ اس نشے کی وجہ سے اپنے تمام غم بھول چکا ہوں کہ اچانک حمید کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یہ چیزیں تمہارے زخموں کو کبھی منتمل نہیں کر سکیں گی، تم جب بھی انہیں چھوڑو گے یہ پھر سر اٹھانے لگیں گی۔ ان کو بھولنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ تمام بری عادتیں چھوڑ دو۔ اس کی اس نصیحت نے میرے دل پہ فوراً اثر کیا۔ میرے پاس جو کچھ موجود تھا میں نے کسی غیبی قوت کے زیر اثر سب کچھ نکال کر فوراً اس کے سپرد کر دیا، یہاں تک کہ خواب آور گولیاں بھی۔ مگر فوراً ہی میں نے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس کیا۔ مجھے یہ اعتماد نہ رہا کہ میں اپنے فیصلے پہ تا دیر قائم رہ سکوں گا۔ 4 ماہ میں نے اس قید خانے میں بمشکل گزارے اور اس دوران 1 درجن سے زیادہ بار اپنا وعدہ توڑا۔ جب نشے کی عادت پڑ جائے تو پھر پرہیزگاری کی طرف طبیعت راغب نہیں ہوتی۔ یہ اشیاء حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ ایک رات میں نشے میں دھت عمارت میں داخل ہوا اور یہ دیکھ کر میرے ہوش و حواس غائب ہو گئے کہ تمام دروازے اندر سے بند تھے۔ مجھے مجبوراً رات باغیچے میں گزارنی پڑی۔ دوسرے دن ماسٹر حمید نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا اور جواب دینے سے میری جان چھوٹ گئی۔ بعض اوقات اپنی حرکتوں پر میں خود ہی دل میں شرمندہ ہو جاتا۔ اس کا علاج میں نے یہ سوچا کہ میں صوفیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاروں، جو زیادہ تر اپنا وقت ایک طرف بیٹھ کر مطالعے میں مصروف رہتے۔ اگرچہ میں تنہائی پسند تھا اور زیادہ لوگوں کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا تھا، لیکن ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر میں کافی سکون محسوس کرنے لگا۔ اگرچہ بظاہر ہم سب ایک ہی جگہ رہ رہے تھے، ایک ساتھ کھاتے پیتے اور ایک جیسے مشاغل میں مصروف رہتے، مگر اندر ہی اندر ہم دل سے یہ خواہش کرتے تھے کہ کبھی کبھی ہمیں تنہا رہنے کا موقع بھی نصیب ہو۔ صوفی کی طرز زندگی پہ چلتے ہوئے یہ راستہ بھی دریافت ہوا کہ درمیان میں وقفہ بھی آنا چاہیے، یعنی تنہا ہونے کا بھی وقت مل سکے۔ دوسری بات یہ کہ مجمع میں رہتے ہوئے تمہیں ویرانہ پن محسوس ہو اور آوازیں تمہارے اندر سے ابھریں۔ جن دنوں مراکش کے صوفیوں کے درمیان رہ کر مکہ یا مدینہ کھسک لینے کو بے چین تھا، میں نے صوفیانہ کلام اور شاعری کا مطالعہ تیز کر دیا۔ میں نے ان کی فلسفی کو بھی اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کی۔ شروع میں تو مجھے کافی عدم دلچسپی اور بیزاری محسوس ہوئی، لیکن رفتہ رفتہ میں ان کے اندر ڈوبتا چلا گیا۔ میں نے رومی کی شاعری کو پوری طرح اپنے اندر جذب کر لیا۔ 3 ماہ بعد میں نے ماسٹر حمید کو یاد دلایا کہ ایک آوارہ گرد درویش شمس تبریزی نام کا گزرا ہے۔ اس نے کہا کہ شمس انتہائی سخت مزاج زندیقی تھا، لیکن اگر تم رومی کی نظروں سے اسے دیکھو تو وہ چاند اور سورج کی مانند چمک رہا ہے۔ مجھے اس میں کوئی سازش نظر آئی، مگر یہ ایک عجیب و غریب تحقیق تھی۔ میں نے ماسٹر حمید کو خریدا تاکہ شمس کے بارے میں کچھ اور معلومات حاصل کر سکوں۔ ان باتوں کو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میری رگوں میں خون تیزی سے گردش کرنے لگا۔ تم شاید سوچ رہی ہوگی کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، مگر میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ عین اسی لمحے کسی ریشمی لباس کی سرسراہٹ عقب میں مجھے سنائی دی۔ پہلے پہل ذرا دور سے اور پھر رفتہ رفتہ قریب آتی گئی۔ میں نے کسی انجانی ہستی کا سایہ دیکھا، ہو سکتا ہے کہ شام کی سرد ہوا اور درختوں سے چھن کر آئی ہوئی یا پھر کسی فرشتے کے پروں کی پھڑپڑاہٹ ہو۔ بہرحال میں نے یکدم فیصلہ کر لیا کہ مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اب اور نہ کبھی آئندہ۔ میں بے حد بیمار تھا اور تھکن سے بدن ٹوٹ رہا تھا۔
میری ہمیشہ سے یہ تمنا رہی تھی کہ میں کہیں خلا میں گم ہو جاؤں اور میرا وجود غائب ہو جائے، اور ایسا ہو چکا تھا۔ میں جہاں جانا چاہتا تھا وہاں پہنچ چکا تھا، بس اب مجھے اندر اترنے کی ضرورت تھی۔ میری زندگی کا ایک دوسرا حصہ صوفی کی حیثیت سے شروع ہو چکا تھا۔ دعائیں، تمہارا خیر خواہ عزیز۔